میمنا اور بھیڑیا۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک شرارتی میمنا تھا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا تھا۔ ایک دن وہ اچھلتے اچھلتے کیچڑ کے گڈھے میں جا گرا۔ ارے میں تو گندا ہو گیا، اب کیا کروں؟ مجھ میں سے تو بہت بدبو بھی آ رہی ہے اور پورے جسم پر کیچڑ لگ گیا ہے۔ ممی نے دیکھا تو بہت ماریں گی مجھے۔ منو منو، کدھر ہو تم؟ کہاں چھپے ہو بیٹا؟ باہر آ جاؤ۔ اور اسی دوران اس کی ممی آ گئی اور اس نے چھوٹے میمنے کی جانب بہت غصے سے دیکھا۔ تم کبھی میرا حکم نہیں مانتے ہیں نا؟ میں نے تم سے کہا تھا نا اتنی اونچی اونچائی سے چھلانگ مت مارنا، لیکن تم نے میری ایک بھی نہیں سنی، اور اب دیکھو تمہارا کیا حال ہو گیا ہے۔ پر ممی میں نے بھی تو آپ کو کہا تھا کہ مجھے اچھلنے میں بہت مزہ آ رہا ہے، آپ بھی تو کبھی میری بات نہیں سنتی۔ ماں بھیڑ اپنے بچے کی اس بات پر زور زور سے ہنسنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب چلو تمہیں صاف کرتے ہیں، نہیں تو تم سے بہت بدبو آنے لگے گی۔ میمنے کی ممی اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور وہ ہمیشہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ اس کی ممی ہمیشہ اسے بس ایک ہی بات کہتی تھی، یاد رہے تم نے جنگل میں نہیں جانا، وہاں پر بہت خطرناک جنگلی جانور رہتے ہیں، وہ تمہیں خوفزدہ کرتے ہیں اور اکثر تمہیں کھا بھی جاتے ہیں۔ ممی آپ میری بہت فکر کرتی ہیں۔ مگر میمنا بہت شرارتی تھا، وہ اکثر جنگل میں جاتا تھا اور وہاں شام تک کھیلتا رہتا تھا۔ ایک دن ہمیشہ کی طرح میمنا جنگل میں دور بھٹک گیا۔ وہاں اس نے ایک بہت خوبصورت جھرنا دیکھا۔ وہ ایک جھرنا ہے، ارے میں وقت پر پہنچ گیا، مجھے تو بہت پیاس بھی لگ رہی تھی۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ جھرنے سے پانی پی کر وہ اپنی پیاس بجھائے گا۔ جب میمنا جھرنے سے پانی پی رہا تھا، ایک بھیڑیا اسے درخت کے پیچھے سے گھور رہا تھا۔ ارے واہ، ایک میمنا، آج تو میں اسے کھا کر ہی رہوں گا، آج تو مزہ آ جائے گا۔ اپنے برے ارادوں کو لے کر بھیڑیا میمنے کی جانب بڑھنے لگا۔ میمنا بھیڑیے کے آنے سے بالکل بے خبر تھا اور پانی پی رہا تھا، اور ان دو جانوروں کے علاوہ آس پاس کوئی جانور نہیں تھا جو میمنے کو بھیڑیے سے بچا سکے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کیا؟ یہ جنگل صرف میری طرح جنگلی جانوروں کے لیے ہے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس جھرنے سے پانی پینے کے لیے؟ میمنا بہت ڈر گیا تھا جیسے ہی اس نے اپنے روبرو ایک بھیڑیے کو دیکھا۔ اسے علم تھا کہ بھیڑیے خونخوار جانور ہوتے ہیں۔ ممی نے مجھے کہا تھا کہ یہ بھیڑیے بہت ہی خطرناک جانور ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ دوپہر کے کھانے میں مجھے ہی کھائے گا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ بھیڑیا بہت ہی خونخوار ہے، مجھے جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں معافی چاہوں گا اے طاقتور بھیڑیے، کیونکہ میں ایک ادنا ہوں، اس لیے مجھے کوئی علم نہیں ہے حضور۔ تم نے سارا پانی بھی گندا کر دیا ہے، اب میں یہ پانی کیسے پیوں گا؟ میں معافی چاہوں گا، پر آپ پیاسے نہیں رہیں گے طاقتور بھیڑیے۔ آپ کی طرف کا پانی بالکل صاف ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیونکہ جھرنا جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں سے بہ کر میری جانب آ رہا ہے، اس لیے آپ کی طرف کا پانی صاف رہے گا۔ میمنے سے ایسا دانشمندانہ جواب سن کر بھیڑیا سکتے میں آ گیا، لیکن بھیڑیا بس ایک بہانہ تلاش کر رہا تھا تاکہ وہ میمنے کو مار سکے۔ مجھ سے بحث کرنے کی تم نے جرت بھی کیسے کی؟ شاید تم وہی میمنے ہو جس نے پچھلے سال مجھے گالی دی تھی۔ پچھلے سال؟ پر حضور اس سال تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔
میمنے کو علم ہو چکا تھا کہ بھیڑیا بس ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ میمنے کو مار سکے، اس لیے میمنے نے اپنے لفظوں اور حرکتوں پر لگام کس لی۔ اس طرح میمنے اور بھیڑیے نے ایک دوسرے سے پوری احتیاط کے ساتھ گفتگو کی۔ اسی دوران میمنے نے کچھ لکڑہاروں کی آواز سنی۔ وہ اسی راستے کی جانب آ رہے تھے جہاں بھیڑیا اور میمنا کھڑے تھے۔ میمنا بہت دانشمند تھا، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اگر میں کچھ اور دیر اس بھیڑیے سے گفتگو کرتا رہوں تو لکڑہارے یہاں آ پہنچیں گے اور اسے یہاں سے بھگا دیں گے۔ حضور بھیڑیا، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، میں نے پانی کو گندا ضرور کیا ہے، لیکن میرا آپ کو پریشان کرنے کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب تم مجھے پریشان کر چکے ہو تو یہ سب کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور، میں آپ کو ایک کہانی سنا کر اس کی بھرپائی کرنا چاہوں گا، آپ کو یقیناً بہت مزہ آئے گا۔ ایک کہانی؟ اگر میں کہانی سننے لگ گیا تو میرا بس وقت ضائع ہوگا۔ مجھے اس کی کہانی سننی ہی پڑے گی، تبھی میں آہستہ آہستہ اس کے قریب جا سکوں گا، کیونکہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور اس کے پیچھے بھاگ نہیں پاؤں گا۔ حضور، ایک وقت کی بات ہے۔ اسی طرح کچھ دیر تک میمنا گفتگو کرتا رہا۔ جب میمنا کہانی سنا رہا تھا تو وہاں لکڑہارے آ پہنچے۔ انہوں نے میمنے اور بھیڑیے دونوں کو دیکھا۔ انہوں نے بھیڑیے کو پکڑا اور اسے خوب مارا۔ میمنے نے خود کو محفوظ پا کر راحت کی سانس لی۔ شکر ہے خدا کا، آج تو میں بار بار بچ گیا۔ اور وہ وہاں سے دوڑ کر اپنی امی کے پاس چلا گیا۔ اس نے سارا قصہ اپنی امی کو بتایا اور ان سے وعدہ کیا کہ بنا اجازت کے اب وہ کوئی کام نہیں کرے گا، نہ ہی جنگل میں جائے گا۔ اور امی نے راحت کی سانس لی کہ میمنے نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے۔ ممی، مجھے معاف کر دینا، لیکن آئندہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ مجھے ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ تو بچوں، ہم نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ ہمیں اپنے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے۔ ماں باپ اپنے بچوں کا ہمیشہ اچھا ہی سوچتے ہیں۔